إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، میں اور میرے متبعین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دعوت اللہ ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور اسی کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں، دعوت الی اللہ کا کام انجام دے رہا ہوں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور یہی فریضہ رسالت و نبوت تھا جس کو آپ نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں انجام دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت دعوت الی اللہ ہے۔ دعوت الی اللہ ہی آپ کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اور آگے یہ بات کہی گئی اعلیٰ بصیرت، یہ جو دعوت کا کام ہے یہ پورے شرح صدر اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ اس بات پر اطمینان کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس بات پر اطمینان کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام کی پیروی میں ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اس بات پر اطمینان کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے، دنیا میں بھی امن اور سکون اسی سے آئے گا، آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو دعوت کا کام علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، اطمینان قلب اور شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ داعی کو اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے،
وہ اسلام کا بھی مطالعہ کرتا ہے اور جاہلیت کا بھی مطالعہ کرتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، اور جتنا علم وسیع ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، شرح صدر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا اس قرآن کا، سنت کا گہرا ہوگا، موازنہ کرے گا، اسلام اور غیر اسلام کے درمیان موازنہ ہوگا، تو اطمینان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی راہ نجات ہے، اس کا یقین ہو جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو یہ دعوت کا کام علی وجہ البصیرت ہوتا ہے، شرح صدر اور اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے، انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میرے متبعین بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی دعوت کا کام جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیرو ہیں، جتنے آپ کے متبع ہیں، دوسرے الفاظ میں جتنے مسلمان ہیں، سب کا یہی کام ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اطمینان قلب کے ساتھ، اور میرے متبعین بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ عہد نبوی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا تھا وہ ایک متحرک داعی ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو داعی اور مبلغ بن گئے، اور ان کے حلقے اثر کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو داعی اور مبلغ ہو گئے۔ ہر مسلمان جو اسلام قبول کرتا تھا وہ دعوت الی اللہ کا کام کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے دعوت کا، ہر مسلمان اسی راستے پہ چلتا تھا۔ اب یہ دعوت کا جو کام ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا، یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی یہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اسی طرح سے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر دین حق کا گواہ بنے۔ یعنی جس طرح سے رسول نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی، اسی طرح سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے سامنے شہادت حق کا فریضہ انجام دو۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری، جتنی جس کی استطاعت ہے اس کے بقدر یہ کام کرے گا۔ ہر آدمی کی استطاعت الگ الگ ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو انجام دینا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تمہارے پیکر میں، تمہاری شکل میں، یعنی امت مسلمہ کی شکل میں ایسا گروہ رہنا چاہیے جو خیر کا داعی ہو، جو اسلام کا داعی ہو، اور
بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے، خیر کے داعی ہوں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کامیابی تو ہر مسلمان کو چاہیے، کامیابی تو ہر صاحب ایمان کی آرزو ہے۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ خیر کے داعی ہو، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام وہ کرتے رہیں۔ یہ دعوت اللہ کا جو کام ہے یہ کئی پہلوؤں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مقصد وجود ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے دین کو ہمارے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، دعوت کا کام تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ چونکہ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو کرے، تو قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے رسول کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، ہماری دعوت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، تم نے دعوت کا حق ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے امت مسلمہ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے دعوت کا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ امانت جو تمہارے پاس ہے، اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اور لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ امت کے لوگوں نے اسلام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، قرآن کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس کی اہمیت کا یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہماری کامیابی اور آخرت میں سرخروئی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم نے اس کام کو کیا کہ نہیں کیا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں سب آدم اور حوا کے اولاد ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ایک جوڑے سے ہم نے تم کو پیدا کیا، تمام نسل انسانی اس کی اصل ایک ہے، تو سب آپس میں بھائی بھائی، ان کے درمیان رشتہ ہے اخوت کا، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا ہمدرد ہونا چاہیے، غم گسار ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض پرس سے انسان اسی وقت بچے گا جب اللہ کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرے گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین جو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز قبول نہیں ہوگی، آخرت میں وہ گھاٹے میں ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ تو سب سے بڑی ہمدردی انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، آخرت کے عذاب سے ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا۔ آپ نے کہا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے رات میں کوئی آدمی روشنی کر دے اور پروانے گر کے اس پر اپنی جان دے رہے ہوں اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کرے، ہمارا حال یہی ہے
کہ جو لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو جنت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ سے دور ہیں ہم ان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، ان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ان کو تباہی کے راستے سے بچانے کی کوشش کی جائے اور جنت کے راستے پر ان کو لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کے اندر دعوت کی ایک تڑپ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے پیغام کو عام کرے، کس طرح سے اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، کس طرح سے ان کو تباہی سے بچائے۔ یہ درد مندی ایمان کا تقاضا ہے اور ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور ہمارے لیے اس سلسلے میں اسوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کس طرح سے آپ بے چین رہتے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اکیلے بھی ملتے تھے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے، معلوم ہو جائے کہ باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں وہاں پہنچتے تھے اور قرآن ان کو پڑھ کے سناتے تھے اور اسلام کی دعوت ان کو دیتے تھے۔ ایک تڑپ تھی، ایک درد تھا، ایک بے چینی تھی کہ کس طرح سے اللہ کا پیغام عام ہو جائے، اور آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ صحت مند ہوں، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ لوگوں کے پاس پہنچتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، کوئی میلہ لگا ہوا وہاں جاتے تھے، مختلف طرح کی تقریبات ہوتی تھی وہاں پہنچتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر طرح کی تکلیفیں آپ نے اس کے لیے اٹھائیں۔ کیا کیا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا، اتنی درد مندی اور اتنی فکر مندی اور اتنی تڑپ تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لے آئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، یہ مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ درد مندی کتنی زیادہ تھی اور فکر مندی کتنی زیادہ تھی، تڑپ کتنی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں، جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے راستے کی طرف۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں کسی راستے پر اور ایک نابینا آدمی اس راستے پہ جا رہا ہو اور آگے اسی راستے پر کنواں ہو، تو انسانیت کا تقاضا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، آپ لپک کر کے اس کو پکڑیں گے، اس کو روکیں گے کہ بھائی اس راستے میں آگے کنواں ہے، اس راستے پہ آگے آپ جائیں گے تو گر جائیں گے۔ یہی انسانیت ہے اور انسانوں کے ساتھ یہی خیر خواہی ہے۔ تو یہاں تو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی فکر اگر نہ ہو، ہمارے اندر کوئی تڑپ اگر نہ ہو تو یہ بے حسی کی علامت ہوگی۔ اگر ہمارے سینے کے اندر دل ہے اور اس دل کے اندر انسانیت کا درد ہے، ہم ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوں گے، جتنا ہمارا بس ہے، جتنی ہماری استطاعت ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، ایک حدیث پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، ایک کلمہ خیر پہنچا سکتے ہو پہنچا دو۔ کیا بات کس شخص پر کس وقت اثر کر جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ درد ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مشن ہے۔ ہر مسلمان اسی لیے دعوت کا کام کرتا ہے اور ہر مسلمان کو اسی لیے دعوت کا کام کرنا چاہیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، قرآن میں کہا گیا ہے تباہی کے دہانے پر تم کھڑے تھے، بربادی کے کنارے تم کھڑے تھے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات
پریشان کرتی ہے کہ مسلمان دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں، مسلمان داعی کیوں ہوتا ہے، مسلمان مبلغ کیوں ہوتا ہے۔ مسلمان دعوت کا کام اس لیے کرتا ہے کہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، انسانیت کے لیے درد ہے اس کے دل میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو خیر اس کے پاس ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے، وہ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے، وہ سب لوگوں کو جنت کے راستے پر لے کر چلنا چاہتا ہے۔ محبت ہے، ہمدردی ہے، دردمندی ہے، اور مسلمان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بستی والوں کا واقعہ۔ شنیچر کے دن شکار پر پابندی تھی، اور ایک بستی تھی جو بالکل کنارے تھی سمندر کے، آزمائش کے لیے مچھلیاں بھی شنیچر کے دن اوپر آ جاتی تھی۔ تو اس بستی کے کچھ لوگوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا کہ شنیچر کے دن کنارے کنارے گڈھے کھود دیے جائیں، مچھلیاں آ جائیں تو اس گڈھے میں آ جائیں گی، ہم دوسرے دن پکڑ لیں گے۔ اس طرح شکار کرنے لگے وہ۔ تو اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو تھا جو ہیلے سے شکار کرنے لگا، ایک گروہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن ان سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھتا تھا، تیسرا گروہ تھا جو ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نافرمانی ہے، اللہ کا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی۔ وہ نہیں مانتے تھے لیکن وہ سمجھاتے تھے۔ تو جو لوگ الگ تھلگ تھے ان سے کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ یہ ماننے والے نہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ عذاب کا شکار ہو کے رہیں گے، بات نہیں مانیں گے، کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ہم تو اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ رب کے پاس معذرت پیش کر سکیں۔ جب ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے سبت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تم نے کیوں نہیں سمجھایا، تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے سمجھایا، ہم اپنی معذرت پیش کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ہو سکتا ہے یہ مان جائے۔ مایوس نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتا داعی، ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے لمبی مدت تک کام کیا، تو انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس معذرت پیش کر سکیں، یا ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا جب عذاب آیا اس بستی کے اوپر تو جو لوگ سمجھا رہے تھے صرف وہی بچے، باقی دونوں گروہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ جو خلاف ورزی کر رہے تھے وہ بھی گئے، جو خاموش تھے تماشائی بنے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ بچا کون؟ وہ لوگ جو سمجھا رہے تھے، وہ لوگ جو نصیحت کر رہے تھے، ان کو باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا اہم ہے، اپنی نجات کے لیے بھی اور انسانیت کی نجات کے لیے بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس راستے میں مشکلات ہمیشہ آئی، انبیاء سے بہتر طریقے سے کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ بھی مشکلات تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ان پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں پتھر بھی پھینکے جائیں گے، یہاں جیل بھی جانا ہوگا، یہاں بدنام بھی کیا جائے گا، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس راستے سے کبھی باز نہیں آنا ہے۔ مکے میں حالات جب بہت خراب ہو گئے تھے، ایک دن حضرت خباب نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، آپ نے کہا گھبراؤ مت، یہ راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو مشکلات کا راستہ ہے، اور اس سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ کام کرنے والے جو لوگ تھے آرے سے ان کے جسم کو چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر ڈٹے رہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کے جسم کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، کھرچ دیا گیا، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہے۔
یہ دعوت اسی طرح سے آگے بڑھے گی یہاں تک کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام غالب آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے مشکلات کا شکار ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات لادے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، تو یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، قیامت تک ہوگا۔ یہ زیادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ تو یہاں عزیمت کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جرات کی ضرورت ہے، اور صبر اور حکمت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے اور اس راستے پر استقامت بخشے، اور جو لوگ بھی مشکلات کا شکار ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، ان کی مدد اور ان کی تائید اور ان کی نصرت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔